جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عزیزان محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اس ٹرانسمیشن میں حاضر ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں علامہ محمد شفیق حنفی چینل کے توسط سے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے مقدس عرس کے موقع پر، آپ کے یوم وصال کے موقع پر، یہ موقع فتح بدر کا یعنی اسلام کی پہلی جنگ کا بھی ہے اور ساتھ میں یوم فرقان کا بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کا مقدس دور چل رہا ہے، اس کی خوشیاں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پینل پر مہمان بن کر ہمارے بہت ہی عزیز القدر سید محمد علی قادری صاحب ڈیسا شریف سے ہیں، جو سجدہ نشین ہیں بھائی جان بابا کے مقدس دیار کے، آپ کے دربار کے۔ الحمدللہ ایک بہت ہی متحرک عالم دین ہیں اور ایک مبلغ ہیں، خانقاہ کے صاحب سجادہ ہیں، اور ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلو میں عوام الناس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دھڑکتا ہوا ایک دل ہے، جس کے تحت آپ کے خانقاہ سے الحمدللہ عز و جل سال کے 12 مہینے فلاح کے کام ہوتے ہیں، بالخصوص کووڈ 19 کے اس پرخطر دور میں کہ پوری دنیا اس سے لڑ رہی ہے۔ الحمدللہ ڈیسا شریف کے اندر غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے صبح شام کے کھانے کا، سحری کے افطار کا اہتمام لگاتار کر رہے ہیں، اس کی اپڈیٹ ہمیں الحمدللہ مل رہی ہے۔ میں اپنے سامعین و ناظرین سے کہوں گا کہ ہم لوگ صرف اور صرف 40 منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جلد از جلد تشریف لائیں۔ اس کے بعد فقیر الحمدللہ عز و جل انٹرنیشنل سنی چینل کے اوپر حاضر ہوگا، جہاں پہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور جنگ بدر پر خصوصی گفتگو ہونی ہے۔ آپ حضرات اس لنک کو شیئر کرتے رہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے رہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ ساتھ میں ہی میرا چینل یوٹیوب پہ جو چل رہا ہے علامہ محمد شفیق حنفی، اس کو جلد از جلد سبسکرائب کر دیں، اس لیے کہ انشاءاللہ العزیز کل یا پرسوں سے ہم اپنا پروگرام یوٹیوب چینل پہ کریں گے، پھر وہاں سے شیئر کر کے فیس بک پہ چلائیں گے۔ ہماری نئی اپڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں۔ آئیے سب سے پہلے ہم سید محمد علی قادری الجیلانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میں ان کی بارگاہ میں رب سے سلام پیش کرتا ہوں، ہمارے سامعین کی جانب سے، ناظرین کی جانب سے، اور اس فقیر قادری برکاتی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سید محمد علی قادری صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین آواز لب و لہجے کے مالک تشریف فرما ہیں علی جناب عرفان قادری صاحب۔ میں جو ہے اب تھوڑی ہی دیر میں ان کی بارگاہ میں ملتمس ہونے والا ہوں کہ وہ آپ کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور منقبت پاک سنائیں۔ دیکھیے ہم دیکھ سکتے ہیں علی جناب محمد عرفان قادری صاحب کو۔ میں عرفان قادری صاحب کی بارگاہ میں یہ خصوصی التجا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو اپنے معطر اور متحر اور بہترین لب و لہجے میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی میں منقبت سنانے سے پہلے 2 یا 3 شعر نعت پاک کے پیش کرتا ہوں۔
کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ پہلے نعت پاک سے آغاز کیا جائے، اس کے بعد منقبت پاک پڑھی جائے۔ تو میں پیر سیرت کے کلام سے آغاز کرتا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بے مثل ہے کونین میں مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں، کونین میں سرکار کا چہرہ، کونین میں سرکار کا چہرہ، نئے حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، آئی نئے حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں۔ پیر صاحب فرماتے شعر میں کہ اے خلد کروں گا تیرا دیدار بھی لیکن، خلد کروں گا تیرا دیدار بھی لیکن، خلد کروں گا تیرا دیدار بھی لیکن، کہ اس دم ہے نظر میں تیرے مختار کا چہرہ، اس دم ہے نظر میں تیرے مختار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ پوچھا جو سائل نے کہ کیا چیز ہے احسان، پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسان، صدیق نے برجستہ، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں۔ اور مکتے میں پیر نصیر ملت فرماتے ہیں کہ جب کہ جو نصیر آنکھ دم نزعت و یا رب، جب کہ جو نصیر آنکھ دم نزعت و یا رب، جب کہ جو نصیر آنکھ دم نزعت و یا رب، کے پتلی میں فرے احمد، پتلی میں فرے احمد مختار کا چہرہ، پتلی میں فرے احمد مختار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ،
آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ الخیر. میں یہ چاہتا ہوں کہ چند شعر عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان میں. ہاں بالکل بالکل بالکل، سبحان اللہ. جی محبت مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، کہ مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، آمنہ ہے ہلال آمنہ، ماہ تمام عائشہ، ہے ہلال آمنہ، ماہ تمام عائشہ، مرحبا یہ جلوے. اور شعر دیکھیے گا آپ کہ دختر صدیق اکبر جو خیر الورا، دختر صدیق اکبر جو جائے خیر الورا، ہے دگنا اوج کا، ہے دگنا اوج کا، حامل مقام عائشہ، ہے دگنا اوج کا، حامل مقام عائشہ. اور تو اگر ماں کا رہا گستاخ کر توبہ بھی، تو اگر ماں کا رہا گستاخ توبہ کر ابھی، لیے دارالسلام عائشہ ہے کھولا تیرے لیے، دارالسلام عائشہ ہے کھولا تیرے لیے، دارالسلام عائشہ. اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر پیش کرنے لگا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ یاد سے جن کی دل مجھے کو ملتا ہے قرار، یاد سے جن کی دل مجھے کو ملتا ہے قرار، اور سن کے طبیعت پر ملال، سن کے
کی پر ملال لیجیو مت دب لیجیو مت بے میں عائشہ لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ. اور آخری شعر عقیدت کے رنگ جب نہ دوں گا آئیں گے دوں گا عزیزان محترم، نیٹ ورک میں تھوڑا سا پرابلم ہے اس وقت، چونکہ لاک ڈاؤن کا موقع چل رہا ہے. نیٹ ورک جتنے ہیں سب بہت زیادہ بزی ہیں. اکثر لوگ رات ہوتے ہی فلمیں، ڈرامے، ٹی وی یہ وہ سب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور لگاتار ڈاؤن لوڈنگ چل رہی ہے. ہمارے ہندوستان کی سپیڈ ویسے بھی بڑی خراب تھی، لاک ڈاؤن سچویشن کی وجہ سے اور معاملات خراب ہو گئے ہیں. خیر، میں کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں ہمارے مہمان. جیسے ہی وہ آتے ہیں ابھی بیک اینڈ پہ ان کے ہم لیں گے انشاءاللہ العزیز، پھر وہاں سے گفتگو شروع کریں گے. میں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے تعلق سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور جب ہمارے مہمان یہاں پر تشریف لائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کریں گے. کون سیدہ عائشہ صدیقہ؟ وہ عائشہ صدیقہ کہ جن کی عصمت کی گواہی پر، جن کی طہارت کی گواہی پہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر آیت نازل فرمائی ہے. وہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو صدیقہ بھی ہیں اور بنت ابو بکر صدیق بھی ہیں. وہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہ امام ذہبی نے 40 ایسے فضائل بیان کیے ہیں جو سوائے ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پوری دنیا میں اور کسی کے ساتھ نہ پائے جاتے ہیں، نہ اور کسی کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. یہ وہ عائشہ صدیقہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائشہ تو ھذا جبرائیل یقرئک السلام فقلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی میں نے طرف پر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جس نے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا اکثر حصہ حاصل فرمایا ہے. اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کا نصف حصہ اگر تمہیں حاصل کرنا ہو تو تم حمیرہ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں جن کے والد صحابی، جن کے دادا صحابی، جن کی ماں صحابیاں، جن کی بہن صحابیہ. الحمدللہ عز و جل ایسی پاک ذات، ایسی منزہ ذات، ایسی بابرکت ذات کہ جن کی برکات سے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ میں کئی مشکل مسائل کو آسان فرما دیا ہے. آئیے ہم اسی پاک ذات کے تعلق سے ہمارے آئے ہوئے مہمان سید محمد علی بابا سے گفتگو کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ 5 منٹ کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے تعارف کو بیان فرمائیں اور آپ کی فضیلتیں بیان فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من انداز میں چند ہی منٹوں میں کافی میں بھی عرض کرتا چلوں ماں عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم
محترم صاحب اگر آپ ناظرین ایئر فون تھوڑا نکال دیں، تھوڑا ایئر فون نکال دیں، شاید اس سے کچھ مسئلہ حل ہو. ایئر فون اگر نکال دیں تھوڑا سا، ہاں ایئر فون نکال دیں. آواز آ رہی ہے؟ شاید ہاں اب آواز آ رہی ہے. ایئر فون نکال دیں. جی آواز آ رہی ہے. نیٹ ورک کا تھوڑا مسئلہ اور ایشو ہے. ویڈیو رک گیا ہے آپ. جی ہلو. ہاں ہیلو. جی فرمائیے. جی تو مفتی صاحب قبلہ، آپ نے مجھ سے قبل بہت ہی شاندار انداز میں چند باتیں، چند فضائل حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ارشاد فرمائے. چند میں بھی عرض کرتا چلوں، یہ وہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی تمام ازواج مطہرات میں یہ واحد بیوی ہیں جو کنواری تھیں، یعنی آپ کا نکاح کنوارے پن میں ہوا. عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ جب ہم آپ کے نکاح کے بارے میں پڑھتے ہیں اور مطالعہ سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت جبرائیل السلام حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی صورت ریشم کے سبز کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا، عرض کیا، ہاذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یعنی یا رسول اللہ، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی شریک حیات ہیں، آپ کی بیوی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم تین ذاتوں تک تم مجھے خواب میں دکھائی، اور ایک فرشتہ میں دیکھتا تھا کہ ریشم کے کپڑے میں تمہیں میرے پاس لے کر کے آتا، چہرہ نظر، اگر یہ خواب ہے تو اس کو پورا اللہ رب العزت ضرور اس کو پورا فرمائے گا. مفتی صاحب قبلہ، ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں یہاں پر، جہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی بات ہے تو آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں، اور ہر علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ازواج مطہرات سمیت اس امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا. اس روایت کو المعجم الکبیر میں کیا گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں کہ میں نے قرآن مجید، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عربوں کی تاریخ اور نسب کا کو نہیں پایا. یعنی اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حضرت عائشہ جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی ہے، فرمائیے فرمائیے. انشاءاللہ آپ نے ایک بہت بہترین معلومات عطا فرمائی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تمام علوم و فنون سے بہرابر فرمایا تھا، اور تمام علوم و فنون آپ کو عطا فرمائے تھے. میں تھوڑی مثالیں دے دوں. قرآن مقدس کے اندر ہے، حافظوا علی والصلوات الوسطی، اپنے نماز کی حفاظت کرو، خصوص درمیانی نماز کی. صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس کے اندر بہت ہی شدید اختلاف تھا. کچھ حضرات فرماتے تھے کہ یہ فجر کی نماز ہے، کچھ کہتے تھے ظہر کی نماز ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، یہ نماز عصر ہے. یعنی مفسر کے مفسرہ اپنے وقت کی سیدہ عائشہ تھیں،
حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کا دیکھیے، آپ کے دیگر صحابہ نے جن جن چیزوں میں اختلاف کیا، جناب عائشہ صدیقہ نے اس میں فتویٰ دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے بوسہ لینے سے۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں وضو بوسہ لینے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جنازہ اٹھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جنازہ اٹھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو بعد جنازہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ عورت کو غسل میں بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نہیں، عورت کو غسل میں بال کھولنا ضروری ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غسل التقاء سے خروج شرط ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں غسل التقاء سے واجب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز میں عورت کے سامنے آ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ باطل ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں اصل میں جلدی کیجیے، ام سلمہ کہتی نہیں تاخیر کیجیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی بھیجنے سے، کعبے میں قربانی بھیجنے سے بھیجنے والے پر حج کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس سے حج کی پابندیاں عائد نہیں ہوتی ہیں۔ اس طریقے کے بہت سے سینکڑوں مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے جو فتویٰ دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی فتوے کو متفق علیہ مانگا اور اسی پہ آگے فتویٰ بڑھایا ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی برکات کے تعلق سے کچھ بتائیں کہ آپ کی وجود طیبہ کی کیا برکتیں ہیں جو صحابہ کرام کو بھی ملی اور اہل بیت اطہار کو بھی ملی، یہاں تک کہ امت مسلمہ کو بھی ان برکتوں کا حصہ میسر ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے میری بات کو واضح کیا اور چند ضروری مثالیں آپ نے پیش کر کے امت کو بتایا کہ آپ علم فقہ میں کتنی مہارت رکھتی تھی۔ یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا وجود بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جیسا کہ اہل بیت کی جب بات آتی ہے تو بارہا اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا انہی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جب ہم عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا مطالعہ کرتے ہیں تو امت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ عام طور تو چند چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے عائشہ صلی اللہ علیہا کے بارے میں آپ کو سناتا چلوں ولی وسلم کی محبت کا انداز کیا تھا اور آپ کس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے محبت و شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تو خوش یا ناراض ہوتی ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی، اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ قسم محمد کے رب کی۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، بالکل ایسی ہی بات ہے، صرف میں آپ سے ظاہری طور پر ناراض ہوتی ہوں، میں آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، مگر آپ کی محبت میرے دل میں قائم اور میرے دل میں باقی رہتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جب کبھی ایسے معاملات پیش آ جائیں تو ہمیں لینا چاہیے اور اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے پوری کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں تک وجود کی بات ہے مفتی صاحب، تو ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو رہ گیا میں عرض کرتا چلوں کہ ایک مقام پر جب تمام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ پیش آیا کہ آپ کا گلے کا ہار گم ہو گیا۔ جب آپ کا گلے کا ہار گم ہوا، آپ مایوس ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ تمہاری مایوسی کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا ہار تھا جو گم ہو چکا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ روایت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, अपने सहाबा किराम से फरमाया कि जाओ, जा करके हार तलाश करो, जब तक हार नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं क़याम करेंगे, इससे आगे का सफर नहीं करेंगे। उसके बाद मामला ये हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में सर रख के सो गए। बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तक जब पहुंचती है तो आप दौड़े हुए आए। हजरत आपने आकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया, हजरत आयशा के करीब आकर उनको तंबीह की और फरमाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक हार तुमने गुम कर दिया और तुम्हारी वजह से हम तमाम लोगों को, तमाम सहाबा को, यहाँ तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यहाँ रुकना पड़ गया। रहते ही रहते नमाज का वक्त हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब किया, चूंकि पानी नहीं था, अर्ज किया कि सरकार पानी नहीं है। इतने में आयत तयम्मुम का नुज़ुल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे महबूब, पानी नहीं है, जब भी पानी ना हो तो तुम तयम्मुम कर लिया करो। तो यहाँ से मालूम ये हुआ कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का वजूद कितनी अहमियत रखता है। जब मामला तो फिर उम्मत को माशाअल्लाह, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आपने फ़ज़ाइल बयान फरमाए और बिलखुसूस आपने आयत तयम्मुम जो नाजिल हुई उसके ताल्लुक़ से आपने बड़ी अच्छी वजाहत फरमाई कि आयत तयम्मुम जो है वो नाजिल हुई है जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की बरकत पाक से, कि आपकी बरकत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम पानी न होने की सूरत में कर सकते हैं और तयम्मुम को पानी की जगह पर कायम मकाम करार दिया गया है। सैयद साहब किबला, आप मुझे सुन रहे हैं? अब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के जाएं, वहाँ पे एक फजलत मुझे ये भी मिलती है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के घर में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, या रसूलल्लाह, आप किस शख्स से बात कर रहे थे, किससे गुफ्तगू फरमा रहे थे? तो आपने फरमाया कि मैं मैंने देखा कि आप अपने हाथों को दहिया कल्बी के घोड़े पे रखे हुए थे, उसकी गर्दन के ऊपर आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। कहा, आयशा, तुमने क्या दहिया कल्बी को देखा? कहा, या रसूलल्लाह, मैंने देखा। तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं, वो दहिया कल्बी नहीं आयशा, वो जिब्राइल थे जो दहिया कल्बी की शक्ल में नाजिल होते रहते हैं। तो उम्महातुल मोमिनीन में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ये वो शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जिन्होंने अपनी माथे की आंखों से जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देख। ये वही आयशा जिनकी बरकतों का हाल ये है और जिनसे वजूद मुअत्तर और मुनव्वर का हाल ये है कि निकाह मुबारका जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन के जरिए एक तस्वीर भेजी जन्नत से, और तस्वीर एक हरीर के कपड़े के अंदर, खजरा के कपड़े के अंदर जो है लिपटी हुई थी, और जिब्रील अमीन ने आके कहा, या रसूलल्लाह, इसे हटाइए। कि जब हुजूर ने उस पर्दे को हटाया तो अंदर जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की तस्वीर थी। जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूलल्लाह, हाज़िही ज़ौजतुका, ये आपकी बीवी हैं, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी आपकी बीवी हैं और आखिरत में भी आपकी बीवी हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा वो हैं जिन्होंने दुनिया ही में अपने लिए आखिरत की नेमतों को सुन लिया था कि आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मईयत में जन्नत के अंदर आप मौजूद होंगी। मैं आपकी बारगाह में ये सवाल करना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि जनाब सिद्दीक़ा ने जनाब फातिमा ज़हरा के माथे को चूमा। सैयद साहब क़िबला, जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब फातिमा ज़हरा के माथे को चूमा और चूमने के बाद कहा कि काश मैं तुम्हारे सर का बाल होती। और एक तरफ हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, आपकी बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो फरमाया, आयशा, तो आयशा ज़्यादा महबूब हैं। फिर पूछा कि उनके बाद, कहा कि उनके बाबा यानी अबू बकर सिद्दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं। अच्छा, इसकी मिसाल इससे भी मिलती है कि रिवायत के अंदर ये बात मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कि
ایک فارسی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، فارس کا رہنے والا تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے آ کر پڑوسی ہوا. یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی ہوا، اور ایک دن وہ کھانا اچھا بنانا جانتا تھا. ہی واز کیا کہتے ہیں، ہی واز اے کوک. وہ ایک اچھا شیف تھا، کوک تھا. اس نے اچھا بہترین سالن بنایا، اور بنانے کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی میری طرف سے میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ گھر میں تشریف لائیں اور تھوڑا سا کھانا تناول فرمائیں. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہذہ، جناب سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ کر کے، اور یہ تو نہ جانے کیا مسئلہ تھا اس پارسی کے گھر میں. اس نے کہا لا، یہ نہیں آ سکتی. تو حضور نے فرمایا فقال لا، میں بھی نہیں آ سکتا. وہ واپس لوٹ گیا. ایک دن پھر آیا، کہا یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں. تو پھر سرکار نے فرمایا وہذہ، اور یہ کہا لا. حضور نے کہا لا. یہاں تک کہ 3 مرتبہ جب منع کر دیا تو وہ شخص سمجھ گیا، پارسی جو تھا، کہ حضور جو ہے تشریف نہیں لائیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں، پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ عائشہ بھی آ سکتی ہیں. تب جا کے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اس پارسی کے گھر میں دعوت تناول فرمانے کے لیے. اس سے کیا پتہ چلا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر عائشہ صدیقہ کے کسی کے گھر میں دعوت تناول کرنے کو بھی نہیں تشریف لے جاتے. تو اب ذرا یہ بتائیں، سبحان اللہ، دنیا میں امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر طرح طرح کی خرافاتیں بک رہے ہیں، ان کی شان میں حقیر کلمے کر رہے ہیں اور رقیق جملے استعمال کر رہے ہیں، ان کی عصمت کو پہ جو ہے وہ دروغ گوئی کر رہے ہیں، افطرا پردازی کر رہے ہیں. میں ان سے کہوں گا تھوڑی دیر ہاتھ دل پر رکھ کر کے ضرور یہ سوچ لیجئے گا کہ جس عائشہ صدیقہ کے بغیر حضور دعوت میں نہیں جا سکتے، اس عائشہ صدیقہ بارگاہ میں گستاخی کرنے والے کو سرکار جنت میں لے کے کیسے تشریف لے جائیں گے. میں سے یہ صاحب بہت اچھی بات ہے. جی اور وہی سوال میرا کہ جو بالوں کو اپنے ماتھے کو چوم کے کہا کہ آکاش میں آپ کے سر کا بال ہوتی، تو آپ اس روایت سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہماری بات ہو چکی ہے کہ افضل جو ترین عورت ہے پوری دنیا میں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا اس کے تعلق سے مجھے نظر اس روایت سے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی نظر میں مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ رشک فرمایا کرتی تھیں، اور آپ جملے پر غور فرمائیں کہ آپ نے کیا کہا. فرماتی ہیں کہ کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال ہوتی. تو بال کا بھی آپ مقام اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت جب سیدہ زہرا کے بال ہونے کے بارے میں کہیں کاش میں بال ہوتی، تو آپ غور کریں حضرت کی سراپا ذات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عالم کیا ہوگا اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہوگا. جو لوگ ماں عائشہ صدیقہ پر جو ہے کہ ان کے بارے میں غلط جملے استعمال کرتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے. آپ نے پچھلی گفتگو میں بہت اچھے طریقے سے ایک بات فرمائی دعوت کے بارے میں، تو مجھے بھی ایک بات ذہن میں آئی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے بارے میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کھانا پکاتا تھا اور مجھے فاتحہ لگانی ہوتی تو میں اہل بیت اطہار کی ارواح کو بخشا کرتا تھا ثواب، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زہرا پاک کا نام لے کر ان کی ارواح کو ایصال ثواب پہنچایا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. فقیر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقیر کی طرف متوجہ نہ فرمایا، آپ نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا. میں فوراً پریشان ہوا اور میں نے عرض کیا کہ سرکار آپ کے چہرہ پھیر لینے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عائشہ صدیقہ کے گھر کھایا کرتا ہوں، اگر مجھے کھانا پہنچانا ہے تو حضرت عائشہ کے گھر پہنچایا کرو. اس کے بعد میں نے یہ اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی میں فاتحہ لگاتا، جب بھی میں نظر نیاز کرتا تو اہل بیت اطہار کے ساتھ ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا نام بھی شامل کرتا اور آپ کی روح کو بھی میں ایصال ثواب پہنچایا کرتا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ چاہے دعوت کا معاملہ ہو، ظاہری زندگی
में या पर्दा फरमाने के बाद इसाले सवाब का मामला हो, जिस फातिहा में हजरत आयशा सिद्दीक़ा को शामिल नहीं किया जाता, तो इस अमल से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं। लिहाजा वो लोग जो इनकी ताज़ीम और तकरीम नहीं करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, मैं उनसे दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ कि ऐसा न करें, क्योंकि ना ही ये बुजुर्गान दीन का अमल है, न उनकी तालीमात है, न उनका हुक्म है। हमारा अमल ये होना चाहिए मुतहरात की ताज़ीम और तकरीम करें, उनके जब अय्याम आए तो बाकायदा अपने घरों में एहतमाम करें, उनकी सीरत पर रोशनी डालें और अपनी बच्चियों को उनकी सीरत तैयबा से तालीम दें, ताकि हमारी बच्चियों में किरदार अज़वाज मुतहरात पैदा हो और वो अज़वाज मुतहरात उम्मुल मोमिनीन की सीरत को पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर सकें। जी, सैयद साहब क़िबला ने सीरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की गुफ्तगू की है, तो मैं चाहता हूँ कि दो बातें मैं उसमें और जोड़ दूँ। ऐसी तैयबा, ऐसी जाहिदा, ऐसी मुत्तकिया सहाबी रसूल कहते हैं। एक दिन मैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के दौलत खाने पे आया, तो मैं दरवाजे पे था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा हालत सजदा में, हालत रुकू में सूरह तूर की आयत नंबर 27 तिलावत फरमा रही थी। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ना अज़ाबस समूम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे एहसान फरमाया कि हमें एक खतरनाक अजाब से महफूज फरमा लिया। कहते हैं इतनी देर तक वो आयत ही पढ़ती रहीं और रोती रहीं कि मैं खड़े खड़े थक गया। फिर मैं वहां से निकलकर बाजार में गया और अपना काम करके जब वापस आया और जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के दर पे पहुंचा, तो क्या देखा, ये तैयबा, ये ताहिरा, ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सरापा अपने रब की बंदी बनकर उसी हालत रुकू में उसी आयत को दोहराए जा रही हैं, उसी आयत को दोहराए जा रही हैं, रब की बारगाह में बंदगी का नजराना पेश कर रही हैं। ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की मुक़द्दस जिंदगी है। इसके अलावा रिवायतों में है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने 1 लाख दिरहम भेजे। सैयदा आयशा ने बड़ा थाल लिया, उसमें दिरहम सजाए, तकसीम करना शुरू कर दिया। इस कदर तकसीम फरमाया कि सारे दिरहम खत्म हो गए। जब इफ्तारी का वक्त आया शाम को, तो उस सूखी रोटी और थोड़ा सा घी लाया गया। तो उम्मे ज़र्राह फरमाती हैं कि काश तुमने 1 दिरहम बचा दिया होता आयशा, तो हम उससे कुछ गोश्त खरीदते और अपने खाने का एहतमाम फरमाते। सैयदा आयशा जलाल में आके कहती हैं, अगर तुम पहले बताती तो शायद मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर देती, मगर मैं अब कुछ नहीं करती। ये वो मुकद्दस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात तैयबा है, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे मुफ्ती साहब क़िबला रहमत है, बाइसे बरकत है। 10:48 हो चुके हैं, हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। मुझे सुन्नी इंटरनेशनल चैनल पे में हाजिर होना है, वहाँ भी हाजिर लगानी है। मौलाना शाहिद सादी साहब कहते हैं आयशा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत के लिए बस इतनी बात काफ़ी है कि कुरान की रूह से वो तमाम अहले ईमान की माँ हैं। सुभान अल्लाह। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, अपने अपने जो है जज्बात का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जज्बात में, उनके अकीदे में और बरकत नसीब फरमाए। वक्त बहुत थोड़ा था, बहुत कम था, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था, वरना मैं अल्लामा सैयद मोहम्मद अली कादरी साहब क़िबला से और भी मुस्तफ़ीज़ होता और हमारे सामईन और नाज़रीन के सवालात को भी यहाँ पे लेता, मगर आज के लिए बस इतना ही कि सैयदा हम तमाम मोमिनों की माँ हैं और उनकी जूतियाँ हमारे सरों का ताज है। मैं जाते जाते सिर्फ सैयद साहब क़िबला से ये बात अर्ज करूंगा, उम्मत के नाम एक पैगाम आप अता फरमा दें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। उम्मत के नाम, जैसा कि अभी मैंने कमेंट में जनाब माँ आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह, जी हेलो, जी हाँ, जब भी माँ आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का दिन आता है, मिसाल के तौर पर आज का ये दिन माँ आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से निस्बत रखता है, तो हम उनकी सीरत को पढ़ने के बजाय, उनसे कुछ सीखने के बजाय, उनकी तालीमात का मुताला करने के बजाय हम इन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं कि आपका विसाल हुआ था या आपकी शहादत हुई थी। मैं दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ उन तमाम हजरात से कि इन तमाम बातों को छोड़कर हम पर लाजिम है कि हम इनकी सीरत का मुताला करें और इनकी अजमत और इनकी ताज़ीम और तकरीम को अपने दिलों में पैदा करें। और अगर कोई शख्स इनके बारे में अगर नाज़िबा कलिमात अपनी ज़ुबान से निकालता है, तो हमारा ये दीनी फरीज़ा है, हम पर लाजिम है कि हम उसकी ज़ुबान को पकड़ कर उसे उन नाज़िबा कलिमात कहने से रोकें
اور اسے منع کریں، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جن کے فضائل و مناقب آپ نے پوری گفتگو میں سماعت فرمائے۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ ان کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنا بھی جو ہے کہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ثابت، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اور آپ کی تعظیم و تکریم بجا لے آئیں۔ یہی وہ عمل ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے، ان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی اور بڑا اچھا پیغام عطا فرمایا ہے۔ 10:51 ہو چکے ہیں، مجھے گھڑی بار بار دیکھنی پڑ رہی ہے۔ میں وہی شخص ہوں جو اپنی تقریروں میں کبھی گھڑی نہیں دیکھتا، مگر مجبوری ہے، گھڑی دیکھنی پڑے گی، میں نے کہیں۔ میں اس امید کے ساتھ یہاں سے ودا ہوں گا کہ علامہ سید محمد علی قادری الجیلانی اپنا جو ہے قیمتی وقت ہمیں ایک بار اور عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں ہم آپ سے اور تھوڑی سی گفتگو کریں گے، کیونکہ ابھی آپ کی گفتگو سے ہماری پیاس بجھی نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پروگرام کو چلائیے، مگر میں اس مفتی صاحب قبلہ ایک بات عرض کرتا چلوں، میں ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت سی باتیں جو میرے ذہن میں تھی میں چاہ رہا تھا کہ اس پر روشنی ڈالوں، مگر وقت کی قلت دامنگیر اور یہ مفتی صاحب کی محبتیں ہیں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب قبلہ، مختصر ہی صحیح مگر اس مختصر سے وقت میں جو جامع گفتگو رہی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین اس پیج کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے مفتی صاحب قبلہ کہ ادھر ادھر کی باتوں کو شیئر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لوگ کثرت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن جہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے علمی گفتگو، معلوماتی گفتگو اور حقائق پر مبنی، تو لوگ ایسی چیزوں کو شیئر کرنے میں تھوڑا کوتاہی برتتے ہیں۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ مفتی شفیع القادری صاحب کا جو یہ پیج ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی گفتگو سے مستفیض ہوں اور علم حاصل کریں، ان کی معلومات میں اضافہ ہو، حق جانیں، حق پہچانیں اور حق کا ساتھ دیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ الخیر، جزاک اللہ الخیر۔ جانے سے پہلے پھر کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب چینل اسی نام سے ہے، علامہ محمد شفیق حنفی، اس کو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ انشاءاللہ العزیز جب بھی ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر آئیں اسی چینل سے حاضر آئیں۔ اور علامہ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں، اللہ اللہ جلوہ زیبائے بام عائشہ، ہے بلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، ورنہ قدرت تجھ سے لے گی انتقام۔ بے شک اگر ماں کا رہا گستاخ توبہ کر، ابھی ہے کھلا تیرے لیے دار سلام عائشہ۔ ابھی جو ہمارے عرفان صاحب پڑھ رہے تھے کہ نام لے کر عائشہ کا رب نے بھیجا تھا سلام، ذوف شاہ عرش پر قندیل نام عائشہ، اور ذہن میں لا کر تصور عظمت ابوبکر کا، ایک نعرہ اے علی مست و بنام عائشہ، و بنام عائشہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیتے ہیں سنی انٹرنیشنل چینل پر 10 منٹ کے اندر اندر میں فقیر حاضر ہوتا ہوں تیکھے سوالات کا سیدھا جواب دینے کے لیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔